بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ شیطان کی باتوں کو ماننا بہت بڑا گناہ، لہذا شیطان کی نافرمانی کرنی چاہیے، اور ایک مومن کو ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اس سے کوئی بھی گناہ ہوا، غلطی ہوئی تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان میرے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا بھی ایسا ہی حکم ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے، تمہارے دل میں غصہ آئے، تم فوراً اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ فاستعذ باللہ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا بہت بڑا گناہ، شیطان کی بات کو ماننا بہت بڑا گناہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ ماننا بہت بڑا گناہ۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم کو پیدا کیا اللہ نے، پال رہا ہے اللہ، موت بھی دے گا اللہ، قیامت میں اٹھائے گا بھی اللہ، حساب کتاب بھی کرے گا اللہ، نیک عمل ہے تو جنت دے گا اللہ۔ تو شروع سے آخر تک ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا آقا، ہمارا ماسٹر اللہ، لہذا اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی بات مانیں گے تو انعام پائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے تو سزا پائیں گے۔ اس لیے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جو بھی حکم دے اللہ، جو بھی حکم دے ہمارے پیارے پیغمبر، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ براہ راست ہم سے نہیں بول سکتا، ہم سے بات نہیں کر سکتا اللہ، وہ پیغمبروں سے بات کیا، براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات کیا، اور ہمارے نبی جب معراج کو گئے تو اللہ بات کیا۔ باقی جتنا ہوا سب جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی بات اللہ کے رسول کو بتائی گئی، اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا۔ تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے، اللہ کی بات ہی بتاتے تھے، جیسا کہ سورہ نجم کے اندر کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر جب ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ اگر اللہ کو معمولی سمجھیں تو پھر اللہ کی بات بھی نہیں مانگیں گے نا۔ اس لیے اللہ کا احترام ہمارے دلوں کے اندر بہت ہونا چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی رہو گے اللہ کے پاس آنا ہی ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو جانتا ہے، ارادے کو جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، چھپی ہوئی بات کو، اس سے بھی چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی کوئی ارادہ آتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پکڑ نہیں کرتا، دل میں آنے والے ارادوں کی پکڑ نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ دل میں آنے والے ارادوں پر عمل کیے تو پکڑ ہے۔ لہذا اللہ کو جب ہم ایسے سمجھ جائیں گے اچھی طرح، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو گناہ بھی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک تو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، جیسے حج کرنا،
یہ ضروری ہے، کرنا ہی پڑے گا تم کو، لیکن طاقت ہے تو کرنا پڑے گا۔ طاقت نہیں تو کہاں سے کرے گا آدمی؟ حج کو جانا ہے، ضروری ہے، پیسے نہیں تو کہاں سے جائے گا؟ طاقت نہیں تو کہاں سے جائے گا؟ روزہ رکھنا ہے، طاقت ہی نہیں، بیمار ہے، کہاں سے روزہ رکھے گا؟ عورت ہے، مجبوری ہے، کہاں سے روزہ رکھے گی؟ مجبوری نہیں تو وہ کام ضرور کرنا ہے۔ نماز تو بہرحال پڑھنا ہے، مجبوری کا کوئی سوال نہیں۔ بے ہوش ہو گئے تو مجبوری، باقی کوئی مجبوری نہیں۔ ٹرین میں ہے نماز، ہوائی جہاز میں ہے نماز، بس میں ہے نماز، پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسپتال میں ہے نماز، پیشاب کی نالی لگا کر چھوڑا، یہ کہ خطرہ پیشاب گرتا ہے، پڑھنا نماز۔ آپریشن کر کے ڈالے ہیں، ہوش ہے، پڑھنا نماز۔ نماز کبھی معاف ہوتی نہیں، الا یہ کہ آدمی بے ہوش ہو جائے تو تب تک نماز چھوڑ دے گا۔ ہوش آنے کے بعد وہ اگر نماز ہے تو پڑھے گا، کئی دن اگر بعد ہوش آیا تو اللہ سے معافی چاہے گا، اس کی نماز نہیں ہے، ہوش ہی نہیں تھا۔ تو نماز تو معاف نہیں ہوتی، البتہ روزہ بھی، حج بھی جو مجبور ہیں معاف ہو جاتا ہے۔ جب مجبوری دور ہوتی ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ حکم تو ضرور ہے، کرنا ہی پڑے گا تم کو۔ دوسرا حکم ہے، کرو تو اچھا ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں۔ جیسے کسی نے ہم کو ایک تھپڑ مارا یا کچھ گالی دے دیا یا ہمارا مال غصب کر لیا یا ہم کو کوئی تکلیف دیا تو اللہ کہتا ہے بدلہ لے سکتے تم۔ ایک مار مارا کیا؟ تم بھی ایک مار مارو۔ تم کو بیوقوف بولا کیا؟ تم بھی بیوقوف بولو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، برداشت کر لیے اب بھی اچھا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، مارنا ہی ضروری کیا؟ مار سکتے، بدلہ لے سکتے، لینا ضروری نہیں۔ تیسرا حکم، کرو نہیں کرو سب برابر، اجازت۔ جیسے حاجی احرام پہن لیے، عمرے کو جانے کے واسطے احرام پہن لیے، پہننے کے بعد شکار نہیں کرنا، چڑیا کا، ہرن کا، خرگوش کا نہیں کرنا۔ سمندر سے مچھلی پکڑ سکتے، عمرہ کرنے کے واسطے، حج کرنے کے واسطے احرام پہن کے گئے، دیکھے سمندر میں بہت مچھلیاں ہیں، مچھلیاں پکڑ سکتے۔ عمرہ کر لیے یا حج ہو گیا، اب احرام کھول دیے، اللہ نے کہا شکار کر سکتے، شکار کرو بولے، ہے نا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام ختم ہونے کے بعد شکار کرو۔ یہ اللہ نے کہا شکار کرو، تو سارے حاجی جائیں گے کیا شکار کرنے؟ نہیں، شکار کر سکتے، اجازت ہے۔ تو اس طرح حکم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ تین طرح کا ہے، لہذا پہلے حکم کی خلاف ورزی کریں گے سزا، دوسرے حکم کی خلاف ورزی حکم نہیں نا، وہ تو آپ کے لیے ایک بہتر بات ہے، اگر اس کو صبر نہیں کرے، ایک تھپڑ بھی مارے، ہم کو مارا، ٹھیک، بدلہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ نہیں، اللہ سزا نہیں دیں گے۔ تیسری بات، کرو تو بھی کچھ نہیں، نہیں کرے تو بھی کچھ نہیں۔ تو حکم تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور ایک ہے مستحب، اور ایک ہے اجازت۔ ویسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، بہت ضروری ہے، اور کچھ کرنا بہتر ہے، اور کچھ نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے تراویح کی نماز ہے، پڑھے تو بہتر ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی نے بھی حکم دیا ہے بہت سارے۔ تو ان سارے احکام کو جو ضروری ہیں ان کو ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، ان کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آ سکتا، آخرت میں آئے گا ضرور۔ دنیا میں سزا کسی کو دیتا ہے اللہ، کسی کو نہیں دیتا ہے، سب سزا ملا کے آخرت میں اس کو ملتی ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا
جب وہ کچھ بیمار ہوتے، پریشانی آتے تو فوراً سوچتے ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہم کوئی گناہ کیے ہیں، اللہ ہم کو سزا دیا، ایسا سمجھتے تھے۔ اور دنیا میں اگر کسی کو اللہ سزا دے دے وہ بہتر ہے، آخرت کی سزا تو بڑی سخت نا، اس لیے کوئی یہ دعا نہ کرے، ایسا نہ بولے اللہ میں کتنے گناہ کیا ہوں نا، مجھے پوری سزا دے دے اللہ دنیا میں، ایسا نہیں بولنا۔ اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، حکم کے خلاف نافرمانی نہ کرے۔ ہماری زندگی میں بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سزا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پریشانی دو قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو کہ گنہگار ہیں لیکن نیک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر دنیا ہی میں ان کا حساب کتاب چھوڑ دیتے، معمولی سزا دے کر چھوڑ دیتے۔ کبھی بخار آیا، کبھی زکام آیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گھر جل گیا، کبھی بیپار میں نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ بہتر ہے، کوئی بات نہیں، دنیا ہی میں سزا مل گئی۔ دوسرے وہ بندے جو گناہ ہی کرتے ہیں اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں، نیک کام کی توفیق نہیں، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں کیا کیا کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، کرتے جا، آخر میں جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسی پکڑتا ہے، آنکھ بند ہوئی سزا شروع۔ تیسرے وہ نیک بندے جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بڑھاتا ہے، گناہ کچھ بھی نہیں کیے لیکن بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، جیسے ایوب علیہ السلام ہے، گناہ ان کا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کے صبر کو دنیا کو بتانا چاہا کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں۔ وجدناہ صابرا، قرآن کہتا ہے کہ ایوب کو ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ تو لہٰذا اللہ کی سزا تین لوگوں کو آتی ہے، تین قسم کے لوگوں کو آتی ہے۔ ہم کو کوئی بھی سزا آئے تو ہم کو تو یہ سمجھنا چاہیے ہم نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اس دنیا میں سزا ہو سکتی ہے۔ گھر میں اگر برکت نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچے باپ کے خلاف ہیں، کچھ بھی نقصان ہوتے جاتا ہے، ہمارا ذہن فوراً جانا چاہیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تلاش کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ کے توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یہ 3 ہفتہ پہلے میں نے یہاں جمعے کے خطبے میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، ان کا نام تھا پروفیسر حکیم عبید اللہ کشمیری۔ ان کے باپ بھی بڑے حکیم صاحب تھے، یہ بھی بڑے حکیم صاحب تھے، کشمیر طبیہ کالج کے پرنسپل تھے۔ اللہ کے رسول کی چیزوں کی، اللہ کے رسول کی باتوں کی خلاف ورزی کرنے سے یا بے ادبی کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا تو میں بھی اس کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہاں کے پرنسپل تھے طبیہ کالج کے، کچھ بھی ہوا تو وہ جو فاروق عبداللہ ہے ڈاکٹر، اس نے ان کو نکال دیا پرنسپل شپ سے، جیل بھی ہو گئی، جیل میں گئے۔ اس کے بعد وہ بیمار پڑا تو کسی نے بتایا کہ بڈھے کو ڈالے نا جیل میں، اس کی وجہ سے تم کو بیماری آئی، اس کو نکالو جیل سے، معافی نامہ لکھا کر۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے کہا کہ بھئی بڈھے صاحب آئندہ سے ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لکھو معافی نامہ۔ یہ پہلوان پٹھان آدمی بولے میں معافی مانگوں گا کیا؟
فاروق کو بلا، وہ مجھ سے معافی مانگے گا جب میں نکلوں گا جیل سے، نہیں تو نہیں نکلوں گا۔ ارے یہ کیا بے الٹا قصہ ہو گیا۔ وہ جا کے بولے تو اور ذرا ڈر گیا فاروق عبداللہ، زندہ ہے نا ابھی، وہ بھی کافر، اس کی بیوی بھی کافر، اس کے بچے بھی کافر، سب کافر ہیں لوگ، پورے سب ایسے ہی نام دے گا تو فاروق عبداللہ، نعوذ باللہ، شیطان۔ تو جا کے کہا دیا نہیں نکلتے بڈھے، ارے کسی طرح نکالو بھائی اس کو، نکلتے ہی نہیں۔ کہا رمضان کا مہینہ اعتکاف کرنا ہے جیل میں، 7 آدمی تیار ہو گئے میرے ساتھ، ارے صاحب اور پریشانی ہو گئی، بہرحال ان کو نکال دی کسی طرح، بول بل کے بھگا کے باہر چلا جاؤ گے، اعتکاف بعد میں کرنا۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے والد جو ہے بہت اچھا دواخانہ چلتا تھا کشمیر میں، ان کا بہت کمائی اللہ کی مہربانی سے، اچانک بیپار فیل ہو گیا، مریض بھی آتے نہیں، دوسری جگہ جاتے، دواخانہ صبح سے شام تک کھول کے بیٹھے، کھانے پینے بھی مشکل سے ملتا۔ ان کے والد بولے بھائی گھر میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس واسطے برکت سب ختم ہو گئی۔ بہت تلاش کیے تو ہم کو جب پڑھاتے نا یہ لیٹر دیتے، اس کا نام ہے مد، وہ 4 مد ڈالے تو 1 سا اتنا فطرہ دیتے، تو وہ دیتے۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول کا نام بھائی ہے، اللہ کے رسول کا نہیں، وہ اس کے برابر ایکول وہ بنا کر دیتے۔ وہ ان کو بھی دیے تھے، ان کے گھر کی عورتیں ہیں، اسے جگ ہے نا وہ اس کا استعمال کرتے ہیں برتن دھونے کے واسطے، اس کو کھاڑے، یہ تو اللہ کے رسول کی ایک نشانی ہے کہ یہ ایک مد اتنا ہوتا ہے، اس کو تم ایسے کرتے کیا؟ کہے صاحب اس کو مانجے دھوئے اٹھا کے رکھے تو پھر ہمارا دواخانہ چلنے لگا۔ ایسے انہوں نے بتایا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی چھوٹی سی چیز کی بھی نافرمانی کریں تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی بات ماننا اور اللہ کے رسول کی بات ماننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب چند آیتیں پڑھ کے پھر 2-3 باتیں آپ سے کہوں گا۔ اللہ سورہ النساء کے اندر فرماتے ہیں، جو آج ایک تلاوت کی گئی، جو بھی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا اور اللہ نے جو مقرر کیا ہے شریعت اس کے خلاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں اس کو رسوا کن عذاب ہوگا۔ دیکھو کتنی بڑی دھمکی ہے۔ جو بھی اللہ اکبر، بڑے سے بڑا نیک سے نیک آدمی بھی اگر اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، دنیا کیسی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والے کو لوگ ولی مانتے۔ کیا مانتے؟ ولی مانتے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، پوچھے تو کیا بولتا؟ نماز ہم نے سب معاف جی، ہمیں اللہ کی اتنی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ بول دیا یقین آنے تک عبادت کرو، یقین آ گیا اللہ ہے، اب ہمارے اوپر نماز نہیں۔ دیکھو ولی بہنوں، شیطان کو ولی سمجھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو ولی سمجھتے۔ جتنے ولی ہیں کالے کپڑے والے، ہرے کپڑے والے، سب شیطان نمبر 1 ہے نا، سب اللہ کے رسول کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ دنیا والے سمجھتے ولی بھائی ان کے پاس کسی طرح ایک تعویذ لے لیں گے، بچے کو لگا کر پھونکوا لیں گے، پھونک دیے تو بچے کی بیماری چلی جائے گی، بچہ اچھا ہو جائے گا۔ شیطانوں کو ولی سمجھتے۔ یہ دنیا ایسی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے بھی ایک استاد تھے، نماز نہیں پڑھتے، پوچھے تو بولتے میں مکے میں پڑھتا جی نماز کر، بولتے ہے عمر آباد میں، نماز کا ٹائم ہوا تو مکے، آنکھ بند کرتے مکے میں جا کر اترتے، نماز پڑھتے آنکھ بند کرے عمر آباد میں آ کر اترتے، ایسا بھی تھے۔ دیکھو شیطان، ایسے شیطانوں کو لوگ ولی سمجھتے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورہ انفال کی آیت 27۔ مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور اسی طرح تمہارے جو امانتیں اس میں خیانت نہ کرو۔ دین کی جو بھی باتیں ہیں نا اس میں خیانت نہ کرو۔ اگر کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے
اس امانت کی حفاظت کرو، اس میں خرد و برد نہ کرو۔ یہ دوسری آیت ہوئی۔ تیسری آیت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 36 پر 6 نمبر۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اختیار نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم آ گیا، اب اپنی رائے کو، اپنے خیال کو لانے کی ان کو اجازت نہیں۔ بھائی ویسا ہوتا بھی کیا کریں، گھر کے عورتیں سب بولتے ایسا کرو بول کو، کیا کرنا؟ ارے اللہ اور اللہ کے رسول بولتے اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، گھر کی عورتیں بولتے مان لیے۔ پرانے لوگ سب کرتے آئے بھائی۔ ہمارے دادا کی خواہش، ہمارے دادا بولے دیکھو میرے نواسے کو، میرے پوترے کو سر سے لے کو پاؤں تک سہارا باندھو شادی میں۔ دادا بولے بھائی وصیت کو کر گئے، اب نوشوں کو سہارا باندھے سر سے پاؤں تک۔ کیا وصیت دادا کی؟ ارے اللہ کا حکم نہیں مانو گے؟ کیسا ہے دیکھو، کہتے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ماننا سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا، کسی کو اختیار نہیں۔ فائنل بات اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بڑی گمراہی میں جا کر گرے گا۔ یہ آیت یہ بھی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو بھی آدمی اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا، جھگڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے، جا۔ صحابہ کی بات کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول جو بات صحابہ کو بتائے صحابہ وہ بتائے، نہیں مانتا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، چھوڑ دیں گے اس کو، جا۔ کتنے لوگ نا قرآن کے خلاف کر کے، حدیث کے خلاف کر کے کیا مزے میں رہتے دنیا میں، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ چھوڑ دیا اسے۔ بہترین کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بلا کر پوچھیں گے راؤ جی کتنے دن سے نماز پڑھتے ہیں تمہیں؟ بھائی 7 سال سے پڑھتا ہوں۔ کیا ملیا جی تم نا؟ کیا تو ملیا؟ چھوڑو جی نماز، کماؤ۔ ہاں دیکھو ایسے بھی لوگ رہتے ہیں نا، کوئی بولے گا کہ صاحب داڑھی رکھے، کیا ملیا جی تم نا؟ ارے اس طرح کے کتنے تانے دینے والے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ رسی ڈھیلی دے دیتا ہے، آخر میں نصلیہ جہنم، جہنم میں اس کو بھیجیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دیکھو اللہ کے رسول جو بھی تم کو حکم دیں اس کے خلاف ورزی کرو گے تو پھر تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ بھی سورہ نور کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا کیا بولے، ہم کو پڑھنا چاہیے نا، حدیث میں دیکھنا چاہیے نا، ہم کو اللہ کے رسول کیا کرنے بولے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ صبح سے شام تک کی زندگی ہماری اس کے مطابق ہے، لیکن کتنی باتیں ہیں ہم کو معلوم نہیں ہیں، یا معلوم نہیں ہے تو عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65-60 پر 5۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ دیکھو قسم ہے تمہارے رب کی، اگر تمہارا فیصلہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ، اگر نہیں مانتے ہیں یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ بھئی اللہ کے رسول ایسا بولے ہیں، بھائی یہ زمانے میں سب اللہ کے رسول کی بات چلتی کیا مولوی صاحب؟ اللہ ایسا بولے بھائی بے پار میں سب چلتا کیا مولوی صاحب ہو؟ بے پار میں سب ہو، شریعت کو لا کو رکھے تو چلتا نہیں مولوی صاحب۔ اللہ پھر کہاں چلے گا بھائی اللہ کا حکم؟ کہیں نہیں چلتا۔ کہاں چلتا؟ مسجد میں نماز میں چلتا ہوتا۔ دلہے صاحب کو نکاح پڑھانے مسجد میں بیٹھا دیا ہوتا، باقی باہر جا کر ویڈیو کرو، گانے لگاؤ، فلم بجاؤ اور سب ناچ کرو، وہ سب چلتا۔ خالی مسجد میں اللہ ہے، مسجد کے باہر کچھ بھی نہیں۔
سب گیا شیطانی شیطان ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری بات کو، تمہارے فیصلے کو تسلیم نہ کریں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو اور ان کی مخالفت سے بچو. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کا کوئی واقعہ بھی ہے کیا. ایک لڑائی ہوئی مدینے میں، اس کو بولتے احد کی لڑائی. احد ایک بڑے پہاڑ کا نام. دوسرے سال لڑائی ہوئی، اس کو بدر کی لڑائی بولتے. مسلمان جیتے 313 کافر 1000. مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے فتح دی، جیت گئے. کافروں کو بڑا غصہ آیا کہ اب جا کے مسلمانوں کو ختم کر دیں. تو آئے مسلمان کے پاس 3000 کا لشکر لے کے. اب اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کچھ بھی ہو تو صحابہ سے مشورہ کرتے کہ ابھی کیا کریں. 3000 آدمی آ رہے ہیں، ہم لوگ 700 ہیں مدینہ میں، 600 سے 700 مرد لوگ. کیا کریں؟ مدینے میں رہ کر لڑیں کیا؟ گلیوں میں گھسے تو مار کے ختم کریں گے ان کو، انہیں باہر جا کر لڑنا. بوڑھے بولے اللہ کے رسول آپ جو بولتے ویسے کریں گے نا اللہ کے رسول. نوجوانوں کو جوش زیادہ نہیں کھڑا. اللہ کے رسول گھر میں کیا لڑنا، میدان میں جا کے لڑیں گے اللہ کے رسول. چل کے وہاں ان کو جواب دیں گے. اچھا بھائی. اللہ کے رسول گھر کو گئے، سب پہن کر آ گئے ڈریس. اب بولتے نوجوان نہیں اللہ کے رسول آپ جیسے بولتے ویسے. کہا اب نہیں، اب باہر نکل گئے نا، اب نکلنا ہی پڑے گا. پہلی نافرمانی ایک طرح سے ہو گئی. اس کے بعد گئے 700 آدمی سے کچھ نکل کر آ گئے. اور بھی منافق نہیں بھی ہم لوگ آتے نہیں، مدینے میں رہ کر لڑنا، باہر جا کر لڑیں گے تو جان دیں گے کیا. ان میں سے کچھ لوگ آ گئے. دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ایک انجام یہ بھی ہوا کہ سب لشکر میں لوگ کم ہو گئے. اب پہنچ گئے، ایک چھوٹا پہاڑ ہے. اللہ کے رسول بولے 50 آدمی جی آؤ اس کو اوپر رہنا، ہرگز یہاں سے اترنا نہیں. ہم مر جائیں، کٹ جائیں، چیل کبے اٹھا کے ہم کو کھائیں، اترنا نہیں. یہیں سے تیر مارتے رہنا دشمنوں کو. سب میدان میں آئے. 3000 کافر آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. 700 مسلمان 300 چلے گئے نا 1000 میں سے. اس کے بعد اندر جو گھسے کافر یہاں سے تیر مارے. ذری دیر کے اندر کافر بھاگنے لگے. کہاں سے تیر آئے بھائی؟ آسمان سے آتے، کدھر سے آتے، ادھر لگا ادھر لگا، سب زخمی، سب چھوڑ کے بھاگ گئے. الحمدللہ. اب بھاگ گئے تو یہاں پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے سب صحابہ کیا کرتے ہیں، کافروں کے تیر بھی، ہتھیار بھی، تلوار کیا کیا چھوڑ کر گئے، اس کو جمع کر رہے. ان لوگوں نے کہا بھئی لڑائی ختم نہ، نیچے جائیں گے، ہم لوگ بھی جمع کریں گے. کہا نہیں نانا جی. ان کے لیڈر نے کہا ہرگز نہیں. عبداللہ بن جبیر تھے، کہا نہیں اترنا یہاں سے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ چیل کھائیں، کبا کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اترنا نہیں. نہیں وہ جب لڑائی ہوتی تو نا، اب تو جیت گئے چلو. ایسے ایک ایک اترنا شروع کرے. خالد بن ولید کافروں کے لشکر کے کمانڈر تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. وہ دور آ کے دیکھے کہاں سے تیر آئے. دیکھے تو 50 آدمی پہاڑ کے اوپر ہیں. وہ یہ اترے کیا؟ دیکھتے اتر رہے لوگ، ایک ایک کر کے اتر رہے. چلو یہ اچھا موقع ہے. اترے، فوراً آ گئے خالد بن ولید لشکر کو لے کے. پہاڑ میں چند دن تھے نا، چند لوگ تھے نا، ان کو ختم کریں. رہے ہوں گے 13، باقی سب اتر گئے. ان کو ختم کریں. پھر یہ لوگ تیر مارنے لگے کافر مسلمانوں کے اوپر. دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے نا، کتنی بڑی سزا دیا. کس کو دیا؟ صحابہ کو. اور وہ بھی صحابہ کیسے؟ دنیا کے بہترین لوگ، بہترین اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے. رسول کی خلاف ورزی کرے نا، سزا تم کو. کیا سزا ہوئی؟ حضرت مصعب شہید، حضرت حمزہ شہید، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے سزا پاؤ تم کو. اللہ کے رسول کا دانت بھی لوہے کے ٹوپی کا کنارہ کن پٹی میں گھس گیا.
جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، 7 صحابہ اللہ کے رسول کو بچا کر جان دیے، کتنی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننے کی سزا صحابہ کو دیا اللہ، ہم کو نہیں دے گا۔ اس لیے کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے فوراً سوچنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہم غلطی کرتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کام کا حکم دوں اس کو کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، منع کروں تو بالکل رک جانا، تھوڑا پئیں گے۔ جیسے کسی سے کہا گیا شراب نہیں پینا جی، 1 بوتل بھی نہیں پینا، 100 ملی بھی نہیں پینا، 10 ملی بھی نہیں پینا، چونکہ ذرہ چکھ کر دیکھیں گا۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ منع کیا تو چھوڑ دینا اس کو، ذرہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں حکم دیا جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے آتا کیا؟ بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھنے بھی نہیں ہوتا کیا؟ لیٹ کر پڑھو۔ ہاتھ اٹھانے نہیں ہوتا کیا؟ آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ کتنی طاقت اتنی۔ چھوڑنے کے واسطے جو بھی میں تم کو منع کیا پوری طرح اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری فرما برداری کرے تو اللہ کی فرما برداری، میری نافرمانی کرے تو اللہ کی نافرمانی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میں کوئی بھی چیز داخل نہیں کرنا، بدعت، یہ سب اللہ کے رسول کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ حکم دینے والا، اللہ دین بنانے والا۔ اب یہ لوگ بھی دین بناتے ہیں، یہ لوگ بھی دین کے کام کرتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں، اتنے خراب کام ہیں، لوگ اس کو سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے جمعے میں بتایا تھا، رجب کی 27 تاریخ شب معراج کیا دھوم سے مناتے بھائی، کیا قصہ شیعہ لا کر ایک ہمارے اندر ڈال دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے 27 رجب کو، سب سے زیادہ خوشی شیعہ کو، معاویہ مر گیا، علی سے لڑا، حسن سے لڑا، اور اس کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، خوشی منائے، رافضی لا کر اسے سنت میں چھوڑ ڈالا۔ شب معراج بھائی خوشی مناؤ، سارے لوگ خوشی مناتے۔ حدیث میں ہے کیا بھائی؟ کہیں ہے کیا؟ صحابہ منائے کیا؟ امام منائے کیا؟ امام ابو حنیفہ منائے کیا؟ نہیں۔ لیکن دیکھو پوری جتنی چیزیں ہیں، شعبان کی 15 ہو یا اسی طرح رجب کے 27 تاریخ ہو، خوشیاں جو قبرستان کو سنوارنا، فلاں کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف۔ پھر بھی ہم کو مدد ملے گی اللہ کی؟ نہیں، اللہ کی مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دشمنوں کے سامنے ہم بے بس ہو جائیں گے، ہر آدمی ہم کو ذلیل کرے گا۔ ویسے ہم ذلیل تھے اس دنیا میں، اس ملک کے اندر، اب کیا کیا حکومت آئی اور کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک توفیق دے، مسلمانوں کو نہ چھیڑیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب مسلمانوں کو تکلیف دیے، مسلمانوں کو پریشان کیے، فلاں کیے، کیا کریں گے مسلمان؟ نیک بن گئے تو اللہ کیا کہتا ہے، من آذا ولی فقد آذنت بالحرب۔ جو میرے دوست کو، نماز روزے کرنے والے کو اگر کوئی من عادى وليا لی، جو دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف لڑنے تیار ہوں۔ لہٰذا ہم مسلمان بن جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی۔ میرے بھائیوں، مغل کے لوگ پہلے پورے بغداد کو تباہ و برباد کیے، 6 لاکھ آدمی کو قتل کرے، مسلمانوں کو 6 لاکھ۔ اللہ اکبر، منگولیا سے آئے تھے،
اتنا بڑا ظلم کیے. آخر میں اسی مغل کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا بادشاہ. ان لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلم حکومت قائم کی اور اسلام کی خدمت کی. کیوں؟ نیک بن گئے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے تو الحمدللہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کوئی بھی رہیں، ان سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے. ایک مصیبت کیا ہے، شادی ہو جاتی نا، اب وہ جو رشتہ دار ہوتے کیا غلط کریں، کیا بدعت کریں، جا کے شریک ہو جاتے. کیا بھائی آپ کتاب و سنت کو ماننے والے، وہاں 40واں ہے، فاتحہ ہے، کیا کرنا بھائی بیٹی کو دیا ہوں بھائی، میں نہیں گیا تو بیٹی کو سزا دیں گے، بیٹی کو گھر کو بھیج ڈالیں گے، بیٹی کو طلاق دے ڈالیں گے. اللہ نے کہا اسے نہیں کرنا چاہیے. بیٹا ہو بیٹی ہو، داماد ہو سمدھی ہو، ہر کے ساتھ نہیں دینا برائی میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے بلال، بڑے حضرت عمر کے بیٹے نا. ان کی بہو آ کر بولی ابا میں نماز کو جاتی ہوں تو آپ کے بیٹے یعنی میرے شوہر بلال نماز کو نہیں جانا بولتے مسجد کو. اچھا بلائے بیٹے کو، بلال ادھر آؤ، تمہاری بیوی کو منع کرتے کیا مسجد کو جانے سے؟ ہاں منع کرتا، ہرگز اجازت نہیں. تو دیکھو جی اللہ کے رسول فرمائے ہیں اگر تمہاری بیویاں نماز کو جانے کی اجازت مانگیں گی تو اجازت دو. اللہ کی بندیوں کو مسجد سے منع مت کرو. نہیں ابا میں نہیں مانوں گا، مسجد کو جانے نہیں دوں گا. اچھا تو خراب ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، چلے جائیں یہاں سے، بات نہیں کرنا. کبھی بات ہی نہیں کی، انتقال تک، مرے تک بات نہیں کی. دیکھو کیسے آدمی ہیں. صحابہ ایسے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں سے نفرت ان کو ہوتی تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو گناہ گاروں سے نفرت ہوگی. ہم لوگوں کے اندر وہ بات نہیں ہے. کتنا بڑا گنہ گار ہو، کچھ بھی ہو، دوستی بناتے، اس کے ساتھ دوست رکھتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، ہرگز ان کو دوست نہیں سمجھنا. لہٰذا چوتھا سبق یہ ہے قرآن کا کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی سزا ہوگی. لہٰذا میرے بھائیوں کچھ بھی ہم کو مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیپار میں خرابی آئے، یا کہ صاحب کچھ بھی ہو گیا تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں. اس لیے ہم کو ہونا چاہیے فوراً تنبیہ اور اس کے بعد اصلاح کرنی چاہیے. صحابہ کا ایمان کیسے تھا کہ صاحب کچھ بھی ہو جائے ہم یہ دعا پڑھے ہیں بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم فجر کے بعد 3 مرتبے پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. مغرب کے بعد پڑھے گا پوری رات حفاظت کرے گا. یہ کہ ایک دعا میں یہ اثر تھا. ایک مرتبہ گھر جل گیا ایک محلے میں. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن تلاوت کر رہے تھے. آ کر بولا رے تمہارا گھر جل گیا جی، یہاں بیٹھ کر مسجد میں تلاوت کرتے کیا؟ میرا گھر نہیں جلتا، جاؤ جی. ارے جل گیا بھی تمہارا گھر، میں دعا پڑھا ہوں، ہمارے رسول بتائے وہ دعا پڑھا ہوں اس لیے مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، جاؤ. اور ایک آدمی آ کر دوڑ کر بولا گھر جلتا جی تمہارا، مسجد میں بیٹھے ہیں کیا؟ جاؤ جی میرا گھر نہیں جلتا، میں دعا پڑھا ہوں. جا کر اس کے بعد تیسرا آدمی نہیں بھائی تمہارا گھر نہیں، دوسرے آدمی کا گھر جلا، تمہارے گھر کے پاس آ کر آگ بجھ گئی، میں بولا نہیں کیا؟ اس طرح میرے بھائیوں کوئی بھی مصیبت آتی ہو، آج صبح میں دعا بھول گیا میں، اسی لیے میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا میں پوچھتا دعا پڑھے کیا جی؟ 2 ویلر میں بیٹھے نا، ایکسیڈنٹ ہوا، اب کتنے لوگ بولیں گے مول صاحب دعا پڑھا، اتنے بار پڑھا، اچھا پڑھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا الحمدللہ، یہ تم کو ثواب ملے گا.
بغیر دعا پڑھے نا تکلیف، پیسہ خرچہ. آپ دعا پڑھ کر بیٹھے، تکلیف ہے، پیسہ ہے، سب اللہ کے راستے میں. دونوں میں فرق یہ ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ دعا پڑھ کر بیٹھے تو مصیبت آتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. دعا پڑھ کر بیٹھے تو بھی مصیبت آتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، دعا پڑھے بغیر بیٹھے، ایکسیڈنٹ ہوا، تکلیف بھی، پیسے بھی گئے بیکار. دعا پڑھ کر بیٹھے الحمدللہ، خرچہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچے کا ثواب ملے گا، تکلیف بھی اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ ہوتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری ہر مصیبت پریشانی آتی ہے دنیا میں، ہم اللہ کے رسول کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پریشانی آتی ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، گھر میں خیر و برکت، اللہ کی رحمت، پیار اور محبت کی زندگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے سے بچائے. اللہ تعالی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آسان کر دے، نماز روزوں کو قبول فرمائے. جو لوگ کے نماز روزوں کے پابند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پابند کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، جب ہمارا آخری وقت ہے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.